السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ کوئی جذبات سے کھیل کر خود کو تیز ترین کہے تو وہ دراصل گھٹیا ترین ہے۔ انسان مٹی کا وہ لٹو ہے جو گھوم پھر کر واپس بنانے والے کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ لوگ خاموش ہوتے ہیں، اندھے نہیں، لہٰذا بے وقوف بنانے سے پرہیز کرو۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور بار بار کیے گئے سمجھوتے، دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ تمہاری ہر وہ جیت ہار ہے جس کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا ہو۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن خود اسے ثابت کر دے گا۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ چالاک تو ابلیس بھی تھا، اگر وہ ذہین ہوتا تو شیطان نہ بنتا۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے، انسان شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لیتا۔ دکھ دیکھ کر سوال کرتی ہوں، تم بھی غالب کمال کرتے ہو، دیکھ کر پوچھ لیا حال میرا، چلو کچھ تو خیال کرتے ہو۔ جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو مجھے ہی بدلنا ہے، کسی اور کو نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور عذر لکھا جائے گا، کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ ذہانت اور شخصیت دھڑی کی دھڑی رہ جاتی ہے جب واسطہ نصیب سے پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا پڑے تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا اگر مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو، تھک گئی ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتی تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ گھر بڑا ہو یا چھوٹا، مٹھاس نہ ہو تو انسان کیا، چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ اگر پہلا اور دوسرا شخص ساتھ میں مخلص ہو تو تیسرا شخص درمیان میں کبھی نہیں آ سکتا۔ جب آپ کے الفاظ زیادہ اور اگلے کے لفظ کم ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ صرف آپ ہی بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری صفوں میں منافقوں کا احترام نہیں کیا جاتا۔ انسان دو صورتوں میں بدلتا ہے، اس کا شعور بڑھ جائے یا اس کا دل ٹوٹ جائے۔ دو چیزیں آپ کو ڈیفائن کرتی ہے، ایک آپ کا صبر جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو، دوسری آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ کسی شخص کو خاص کرنے میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کا صرف 5 منٹ کا اگنور آپ کے اگلے 24 گھنٹے خراب کر دیتا ہے۔ ڈی پی ہٹانے سے اچھا ہے زندگی سے وہ لوگ ہٹاؤ جن کی وجہ سے ڈی پی ہٹانی پڑ رہی ہے۔ اپنی بہن کے لیے اگر شیر بن سکتے ہو تو دوسروں کی بہن کو دیکھ کر کتے مت بنو۔ آغاز پر یقین مت کیجیے، حقیقی الفاظ آخر میں ادا کیے جاتے ہیں۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ کچھ لوگ آپ کو بھی نمک ہی سمجھتے ہیں جسے اپنی مرضی سے جب دل چاہا جتنا حسب ضرورت اور حسب ذائقہ استعمال کر لیا۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کچھ دروازے اس لیے نہیں کھلے تھے کہ وہ میرے لیے نہیں تھے، کچھ لوگ اس لیے غائب ہو گئے کہ وہ بس ایک ورق تھے، پوری کتاب نہیں، اور کچھ کہانیاں اس لیے ختم ہو گئیں کہ ان کا اہم کردار میں نہیں تھا۔ خدا کی تقسیم پر، اس کے فیصلے پر راضی نہ رہنے والا کبھی سکون نہیں پاتا۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے مگر پہچان اپنے دم پر بنتی ہے۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد و پیما کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا۔ ایک فارسی شاعر کے شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم
پرندے پالنا چاہتے ہو تو پنجرا خریدنے کی بجائے باغ اگاؤ، پرندے خود آ کر تمہیں گیت سنائیں گے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور ظرف کا صدقہ یہ ہے کہ کم ظرف لوگوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ زندگی کے 4 بہترین استاد: خالی جیب، ٹوٹا ہوا دل، لوگوں کی بے رخیاں، ناکامیاں۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج تو ہمیں انسان بنا دیتے ہیں، ورنہ ہم سمجھ نہ پاتے کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ کوئی الجھن ہو تو مل کر سلجھا لیا کریں، کوئی یاد آ رہا ہے رابطہ کر لیا کریں، کوئی اچھا لگتا ہے تو بتا دیا کریں۔ زندگی بہت تلخ ہے، لوگ ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے۔ جن کی زندگی میں پیسے اور نام کی اہمیت سب سے بڑھ کر ہو، وہ پھر کردار کی پرواہ نہیں کرتے۔ لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک بار جب آپ اپنے بدترین وقت سے تنہا گزر جاتے ہیں تو آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ کی زندگی میں کون رہتا ہے۔ کیا کر لیں گے انسان؟ زیادہ سے زیادہ پیٹھ پیچھے برائیاں اور سازشیں۔ لوگوں کے پیچھے جاؤ گے، وجہ تلاش کرو گے، خود ہی کو بے سکون کرو گے، اپنا وقت ضائع کرو گے، سب اوپر والے پر چھوڑ دو، بے شک وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے یہ تسلیم کر لینا ضروری ہے کہ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں، میری اوقات نہیں یا رب، مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس ایک گمراہ نہ کرنا۔ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قرآن شریف قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ میرا ایمان ہے کہ میرا رب دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ ان کے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ اللہ کی تعریف کرتے رہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی کی غیبت میں وقت گزارو۔ اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو کھلانے والی سوچ رکھو، کھانے والی سوچ نہ رکھنا، ورنہ غلامی عادت بن جائے گی۔ میں نے کہا، مجھے لگتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے، تو جواب آیا، اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے وہ یہ فکر ہی کہاں کرتے ہیں۔ دعا کو ہمیشہ اس یقین کے ساتھ مانگے کہ وہ ضرور کبھی نہ کبھی پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین لکھا ہوا ہے، اور وہ ہمیں ہمارے وقت سے پہلے کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پریشان مت ہوا کرو، ساری آزمائشیں انہوں کے لیے ہوتی ہیں جنہیں اللہ پاک نے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ جب تم پر برا وقت آئے تو یہ مت دیکھنا کہ کون تمہارے کام آیا، بلکہ یہ دیکھنا کہ کون کون تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، اس لیے اپنے 2 بھائیوں کے درمیان تعلقات اچھے بناؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ سکون دینے والا جب اللہ ہے تو ملنے والا ہر زخم بے اثر ہے۔ سب سے بہترین اور خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ اگر کچھ بننا چاہتے ہو تو ایک لمحہ بھی فضول باتوں میں ضائع نہ کرو۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ کچھ راستوں پر منزلیں نہیں ہوا کرتی،
ہوتا تو بس دھوکہ، الجھنیں، تضلیل۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں، جو کنویں سے نکال کر یوسف کو مصر کے تخت پر بیٹھا سکتا ہے۔ بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ اللہ نے دعا کے ذریعے ہی آدم اور حوا کو ملوایا تھا۔ یقین رکھو وہ تمہارے ادھورے قصے بھی کبھی نامکمل نہیں چھوڑے گا۔ ٹھکرا دو اگر کوئی ذلت سے دے سمندر، عزت سے جو ملے وہ قطرہ بھی بہت ہے۔ ساتھ صرف رب دیتا ہے سب خطائیں جان کر بھی۔ جب بول نہ سکو تو رو لیا کرو، اللہ آنسو کو بھی پڑھ لیتا ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی مگر انسانیت سے خالی ہو گئی۔ پہلے دو لوگ لڑتے تھے، تیسرا صلح کرواتا تھا، لیکن اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ لوگ آپ کے لیے خود ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ آپ انہیں چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں اور بعد میں ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ بہت مظلوم ہیں، سارا قصور ہمارا تھا۔ ہمیشہ اپنا ایک اسٹینڈرڈ رکھیں کہ لوگ آپ کو آسانی سے اپروچ نہ کر سکیں، انہیں آپ کے لیول کا پتہ ہو کہ آپ کوئی ٹائم پاس نہیں ہیں۔ اپنی قدر کریں کیونکہ آپ اہم ہیں، آپ قیمتی ہیں۔